الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وفي رواية آخر: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیں بھی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، دوستوں، نوجوان بھائیوں اور ساتھیوں، اپنی ہمت، طاقت، اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق کوشش کی ہے کہ تربیت اولاد کے اہم پہلوؤں پر آپ حضرات کے سامنے کچھ اہم گزارشات جو ہیں وہ قدر تفصیل کے ساتھ پیش کی جا سکیں. اس کا ابتدائی ایک تسلسل کے ساتھ تقریباً بہت سارے اہم پہلو آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکے. 9 جمعے اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے بعد آج 10واں خطبہ جمعۃ المبارک ہے، جس میں اس عنوان کو کلوز کرنا چاہتا ہوں، وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. یہیں پہ اس کی تکمیل کرنا مقصود ہے. اور اس کے اختتامی مرحلے میں
جو اہم ترین حصہ آپ حضرات کے سامنے یا اہم ترین پہلو اس حوالے سے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اولاد جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے اور اس کی شادی اور بیاہ اور نکاح کا مرحلہ درپیش ہو، اس موقع پر اولاد کے بارے میں شریعت کی تعلیمات ہمیں کیا بتلاتی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ اولاد کی شادی بیاہ اور نکاح کو کس طریقے سے سر انجام دینا ہے۔ تو یہ اہم ترین پہلو ہے، اور یوں سمجھیے کہ جس طرح کسی طالب علم کو پڑھنے کے بعد آخری مرحلے میں آخری سال کے بعد ڈگری دی جاتی ہے نا، تو والدین کو تربیت اولاد کی آخری ڈگری اس وقت ملتی ہے کہ جب وہ خیر و عافیت کے ساتھ اولاد کی شادی کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، خود بھی وہ اپنے آپ کو فارغ محسوس کرنے لگتے ہیں اور اولاد بھی ان کو فارغ ہی محسوس کرنے لگتی ہے۔ یعنی جب وہ بچوں کی شادی کر دیتے ہیں نا، وہ پھر ہر طرف سے فارغ ہی ہوتے ہیں، سمجھو ان کو پھر اللہ اللہ کرنی چاہیے۔ تو یہ میں نے پہلے ہی آپ کو بارہا اس ترتیب سے گفتگو کے دوران کہا تھا کہ والدین اسی وقت تک اولاد کی زندگی میں انٹرفیئر کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں جب تک ان کی تربیت کا یہ دورانیہ چل رہا ہوتا ہے اور جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی۔ شادی کے بعد کچھ اخلاقی چیزیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کے ساتھ جوڑی ضرور ہیں، لیکن اصولی طور پہ دیکھا جائے تو والدین کو اولاد کی زندگی میں وہ پہلے والی مداخلت، پہلے والا عمل دخل، پہلے والا اثر انداز ہونے کا جو اختیار ہوتا ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود آپ بالکل مادر پدر آزاد نہیں ہو جاتے کہ اب آپ بالکل والدین سے کٹ چکے ہیں یورپ کے معاشرے کی طرح کہ اب آپ کا کوئی لین دین نہیں ہے، نہیں، بلکہ ایک موقع پر ایک حدیث پاک میں اشارہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی آئے تو انہوں نے اپنے شادی شدہ بیٹے کے مال میں سے کچھ لے لیا بغیر اجازت، تو بیٹے نے آگے سے کوئی احتجاجی انداز اختیار کیا کہ آپ نے مجھے پوچھنا تو تھا، بتایا ہی نہیں، آپ اٹھا کے لے گئے اور جناب یہ خرچ کر لیا۔ یہ تو اس صحابی نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، میں نے اس کو پالا ہے، جوان کیا ہے، شادی کی ہے، اب یہ مالدار ہے، مجھے ضرورت محسوس ہوئی، میں نے اس کے مال میں سے کچھ لے لیا، تو اب یہ شور مچا رہا ہے اور بہت زیادہ سخت الفاظ بول رہا ہے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت بڑی بات ارشاد فرمایا کہ خبردار، یہ بات اچھی طرح سے سن لے کہ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تو اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ تمہیں جوان کر کے، جب شادی کر کے تمہیں صاحب اختیار بنا دے تو تم ان کو بالکل ہی آؤٹ کر دو اپنی زندگی سے۔ یہ آپ کو نہ شریعت اجازت دیتی ہے، نہ معاشرہ اجازت دیتا ہے، نہ اخلاقیات اس کی اجازت دیتی، بلکہ اب ہی تو ان کے حقوق شروع ہوئے ایک قسم۔ اس سے پہلے تو تم نے جو کچھ کیا ہے وصول ہی کیا ہے، اس سے پہلے تو تم نے لیا ہے، اب دینے کی باری آئی ہے تو تم نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اس سے پہلے والدین نے تمہارا خیال کیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے ان کا خیال کرنا، تو تم بھاگ گئے ہو۔ تو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ بہرحال والدین کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب اولاد کی شادی کر دو تو اس کے بعد پہلے کسی مداخلت، ہر بات پہ روک ٹوک، ہر معاملے میں جناب وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ قدر مناسب عمل نہیں۔ ایک بات۔ دوسری اہم ترین بات یہیں پہ کہہ دوں، پھر بعد میں اور بہت ساری باتیں کہنے کی ہیں، پھر وہ رہ جائے گی۔ یہ جو ہے نا مرغی کے انڈے بچوں کی طرح اوپر بیٹھنے والا کارنامہ ہمارے مشرقی معاشرے میں، یہ قطعی طور پہ بھی موجودہ عصر حاضر میں، موجودہ دور میں مناسب نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی نہیں آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مرغی جب انڈے دیتی ہے نا
تو کڑک مرغی ہو نا تو پہلے تو انڈوں کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، پھر وہ انڈوں سے جب وہ نکل آتے ہیں بچے چوزے، تو پھر ان چوزوں کو بھی اپنے پروں میں سمیٹ سمیٹ کے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بس یہ میرے پروں کے نیچے رہیں، تو پھر رہتے ہیں نہیں رہتے نا، وہ اللہ کی مشیت کو جب تک منظور ہوتا ہے تب تک وہ اس کے پروں کے نیچے پناہ لیتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کا سامان کرتے ہیں، کام چلتا ہے۔ لیکن جو ہی وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ مرغی جتنا مرضی کوشش کر لے کہ یہ میرے پروں کے نیچے آ جائیں، وہ نیچے نہیں آتے، وہ اپنا الگ ان کا طریقہ ہے، خود دانہ دن کا چگتے ہیں، کھر کھاتے ہیں، خود پیتے ہیں۔ تو انسان کو اور کچھ نہیں تو جانوروں سے ہی کچھ سیکھ لینا چاہیے۔ جب اولاد آپ کی جوان ہو جائے تو اس کو تھوڑا سا اختیار دیں، اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا موقع دیں، ان کو پرسنل لائف گزارنے کی آزادی اور تھوڑا سا ان کو موقع فراہم کریں، چانس دیں انہیں۔ یہ جو ہے نا انڈے بچوں والا کام کہ نہیں ساری زندگی آپ نے ابا جی کے پروں کے نیچے رہنا ہے، آپ نے اماں کی بات ہی سننی، بس خبردار نہ 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 نہیں، بیگم کو سوٹ کون سا لا کے دینا ہے یہ اماں جی بتائیں گی، اس کو شام کو شوارما کھلانا ہے کہ نہیں کھلانا یہ ابا جی بتائیں گے، اس کو سسرال بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا یہ دادا ابو فیصلہ کریں گے، یہ جناب فلاں جو ہے یہ وہاں پہ جائے گی شادی میں یا نہیں جائے گی، اس کو شادی پہ بھیجنا ہے کہ ولیمے پہ بھیجنا ہے، ساتھ لے کے جانا ہے کہ نہیں لے کے جانا ہے، یہ فیصلہ جو ہے گھر کے بڑے کریں گے۔ یہ بے عقلی کے عالمی چیمپئن ہوتے ہیں جو یہ کچھ کرتے ہیں آج کے دور میں، پہلے چلتا ہوگا، چلتا رہتا ہے، ہمارے ہاں بھی بڑا کچھ چلتا ہے، لیکن اس دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں اس طرح کی حرکات کی نہ تو معاشرہ اجازت دیتا ہے، نہ شریعت اجازت دیتی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا پنگا ہے، کوئی ایسی فقہی اور شرعی اصطلاح نہیں ہے۔ میں بڑے صاف لفظوں میں ذرا خرازہ بندہ ہوں، باتیں کھری کھری کرتا ہوں۔ بیوی ایک نوجوان کی ہے تو اس بیوی کے اوپر اختیار اس کے خاوند کا ہے، اس کی مرضی سے جائے گی، چلو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ مرضی بھی اس طرح کی نہیں ہے کہ اب وہ بیوی ہے اور اس کا ایک شرعی عذر ہے، انتہائی مجبوری ہے، سگی ماں اس کی بیمار ہے اور شدید بیمار ہے، انتہائی تکلیف دہ حالت ہے، یا اس کا باپ اس کو اذیت کی حالت میں یاد کر رہا ہے، اور یہ حضرت صاحب جناب اپنی بات پہ اڑ گئے ہیں، نہیں میں سوال ہی پیدا نہیں تھا، میں بھیجنی نہیں، جو مرضی ہو جائے۔ یہ غیر انسانی حرکت ہے، یہ جاہلوں والی حرکت ہے۔ اتنا اختیار آپ کو نہیں دیا باوجود خامد ہونے کے بھی، آپ کو کچھ انسانیت بھی سکھائی گئی ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی معاملات میں بھیجنا ہے نہیں بھیجنا، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کیا کرنا ہے، یہ معاملات شریعت نے جو ہے وہ خامند کی ثوابدید پہ چھوڑے ہیں، میاں بیوی کے آپس کے کمپرومائز پہ چھوڑے ہیں۔ چہ جائے کہ دادا ابو فیصلہ کریں گے، ابو جی فیصلہ کریں گے۔ میں ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں کہ ماشاءاللہ چار بھائیوں کی فیملیاں رہتی ہیں، اور آج ہنڈیا کیا پکے گی یہ فیصلہ نند صاحبہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو محترمہ ایک بیٹی تشریف فرما ہے نا جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، وہ بتائے گی کہ آج پکے گا کیا، اس کی مرضی سے پکے گا۔ تو آپ اپنے گھر کا بیڑا غرق تو پھر خود کر رہے ہیں نا۔ جس کو آپ لے کے آئیں وہ بھی آپ کی بیٹی ہے، کبھی اس سے بھی پوچھ لیا کریں کہ آج کیا پکے گا۔ مشورے سے کام چلتا ہے، ہر ایک کو اس کی حیثیت دی جائے، اس کا مقام دیا جائے، اس کے مطابق جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ حیثیت دی جائے، اگر آپ اس کو کسی درجے میں اپنے گھر کا فرد بنانا چاہتے ہیں۔ اور اگر اب آپ خود ہی اپنے گھر کے اندر نظام کی بربادی اور خرابی چاہتے ہیں، پھر آپ جو مرضی کریں، پھر آپ کو کون پوچھنے والا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جوائنٹ سسٹم ہے تو جلدی سے جلدی خود ہی کوشش کریں کہ بچوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ الگ الگ کر دیں۔ یہ میں بڑے سخت لفظ کہہ رہا ہوں، ہاں یہ جو اتفاق و اتحاد والے فارمولے ہیں نا بہت ہو چکے، ہاں اتفاق و اتحاد یہی رہے گا انشاءاللہ۔ وہ ہنستے کھیلتے جہاں بھی رہیں گے، ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے، آتے جاتے رہیں گے، اچھے معاملات رہیں گے، ضرور پانڈے کھڑکا کے بھیجنا تسی بھی۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن جب مسائل بڑھیں گے، اولادیں جوان ہوں گی، معاملات بڑھیں گے، ضروریات بڑھیں گی، تو جانا ہی جانا ہے۔ اس 2.5 مرلے کے مکان میں 6 فیملیوں کا گزارا نہیں ہوگا، تو وہ جب مسئلہ کشمیر بنے گا پھر بھی تو جانا ہی ہے۔ تو کیوں نہ ابھی سے ان کو سکھا دیا جائے کہ بیٹا ابھی سے سوچو اپنے گھر کا، اپنے نظام کا، اپنے مقام کا۔ اور کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے ہانڈی کوئی پکڑی ہے جو مرضی ہو جائے، نہ 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 چولہا نہیں آپ لیدا کرن دینا، نہ 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 نہ، اتنا بڑیاں بے برکتیاں ہوندیاں نے، برکت بھی کوئی نہیں ہوندی۔ ہاں یہ جڑا تسی فارمولا رکھا ہے 18 فیملیوں کا ایک جگہ کھانا پکنے میں برکت ہوتی ہے، یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ اللہ کے بندو
اس میں تو سما خیر زیادہ ہے، برکت اس میں ہے کہ 4 فیملیاں رہتی ہیں، چاروں اپنا الگ الگ کھائیں، الگ الگ پکائیں، اپنے طریقے سے مینج کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ گندم اکٹھی لے لیا کرو، آپ کو کسی نے منع کیا؟ آپ کوئی اور چھوٹا موٹا کام 1-2 اکٹھے کر لیا کرو، اچھی بات ہے۔ سال کے بعد آپ قربانی کے موقع پہ بڑا جانور اکٹھا لے لیا کرو، آپ کو کسی نے منع کیا؟ کبھی کبھی ہوتا ہے اکٹھا ہونے کا موقع، لیکن یہ روز کی ہانڈی ایک ہی پکے گی اور اکٹھی پکے گی، یہ آپ کو کس پاگل نے کہا؟ اور آج کل کے دور میں ایک بندہ ہے، اس کو شوگر ہے، ایک ہے بلڈ پریشر ہے، ایک ہے اس کو دل کا مسئلہ ہے، ایک کو بواسیر ہوئی ہے، ایک کو کچھ ہوا ہے، کسی نے نمک تیز کھانا ہے، کسی نے ہلکا کھانا ہے، کسی نے مرچ نہیں کھانی، کسی نے چکنائی نہیں کھانی، کسی نے یہ نہیں کھانا، کسی کی سبزیاں بند ہیں، کسی کا گوشت بند ہے، کسی کو یہ بند ہے، کسی کو وہ بند ہے۔ آپ ہانڈی ایک ہی پکانے کے چکر میں کس حساب سے، کس چیز سے دشمنی ہے آپ کی؟ ہر فیملی کو اپنے طریقے سے چلنے دیں، ان کے چولہے علیحدہ کر دیں، کوئی قیامت نہیں آئی، بلکہ ابا جی کی زیادہ موج لگ جائے گی۔ 4 سالن پکیں گے ان کے، چلو یہ چاروں لے کے آؤ، تھوڑا تھوڑا اتر کو لے آگے، ابھی چکھا کی پکایا تھی بھائی ہے، بجائے آپ کے 1 سالن سے گزارا کریں، آپ ماشاءاللہ 4-5 ذائقے آپ کو بیک وقت دستیاب ہو جائیں گے، یہ آپ کے الگ کرنے کی برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ کہ یہ اکٹھا ہی ہے تو پھر جڑا گتاوا وہ کھان گے تسی کھا لے جائے۔ تو یہ تھوڑا سا اپنی عقل کو بھی استعمال کرنا چاہیے ہمیں اپنے معاملات میں۔ تو بہرحال جو بات اہم ترین بیان کرنے کی ہے وہ یہ، اولاد جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے، جو ہی جوان ہو جائے، ٹھیک ہے ہمارے معاشرے میں وہ عرب والے دستور اور رواج تو نہیں پائے جاتے کہ 12 سال کی بچی ہو تو بیاہ ہو، 14 سال کی ہو، 16 سال کی ہو، جلدی جلدی چلو شناختی کارڈ والی پابندی کر لو، جب آپ کی سرکار، آپ کا قانون آپ کو بالغ قرار دے دے، چلو پھر تو مان جاؤ نا، اس سے آگے تو نہیں نا، پھر آپ فکر مند ہو جائیں اپنی اولاد کی شادی کے لیے۔ جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ مشہور روایت بہت سارے لوگوں نے درجنوں بار سنی ہوگی، کئی بار آپ نے پڑھی ہوگی، کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے کہ حضور نے مجھے کہا کہ علی جب 3 چیزیں تیار ہو جائیں تو ان میں تاخیر نہ کرو، نماز کا جب وقت ہو جائے تو پھر تاخیر نہ کرو، نماز کو اپنے اول وقت میں ادا کرو، جنازہ جب تیار ہو جائے تو بس فوراً اس کی تدفین کی اور نماز جنازہ کی فکر کرو، پھر اس میں بلا وجہ تاخیر نہ کرو کہ ماما اتھوں آ رہا ہے، چاچا اتھوں آ رہا ہے، پھوپھی اتھوں آ رہی، بس پھر جنازہ تیار ہے تو جلدی سے جلدی تدفین کا اہتمام۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ بچہ جب بالغ ہو جائے اور اس کو اس کا کفو مل جائے، کفو کہتے ہیں مناسب رشتے کو، مناسب رشتہ جب مل جائے، اب یہ لفظ مناسب پہ پوری تقریر کرنی پڑے گی، میں مختصر سا آپ کو مناسب کا ترجمہ بھی کر کے بتاتا ہوں۔ ابھی مناسب رشتہ مل جائے تو فوراً اس کی شادی کر دو، پھر اس میں تاخیر نہ کرو۔ یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو حضور علیہ السلام کی بات بیان فرما رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پوری امت کو یہ بات حضور کے ریفرنس سے سنا دی ہے۔ ویسے تو ہم سارے علی 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 دے ملنگا پا ماشاءاللہ، لیکن مانتے آپ ہے کوئی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت علی بیان فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے فرمایا کہ بچے جوان ہو جائیں، ان کا مناسب رشتہ مل جائے تو فوراً شادی کر دو، پھر تاخیر نہ کرو، پھر دیر نہ کرو۔ اب مناسب رشتہ کیا ہوتا ہے؟ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث کی کتاب میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے تورات کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمایا کہ تورات میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بچہ جب بالغ ہو جائے تو اس وقت اس کی اگر کوئی شادی نہ کریں ان کے والدین جان بوجھ کر، تو اس بچے سے سرزد ہونے والے گناہوں میں اس کے والدین برابر کے شریک، ان کو برابر کا گناہ ملے گا، بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ ملے گا ہی ان کو جنہوں نے مسٹیک کی ہے۔ اور مشکات شریف میں حضرت سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی، جس میں 7 لفظوں میں حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جس باپ نے بیٹے کی شادی نہ کی، جن والدین نے اولاد کی شادی میں بلا وجہ تاخیر کی، جو گناہ اس سے سرزد ہو گیا اس سے متعلقہ، یعنی شادی سے جن گناہوں سے بچا جا سکتا ہے، وہ والے گناہ جو شادی ہونے کی وجہ سے جن سے حفاظت ہو سکتی تھی، وہ والا گناہ جو بھی کسی نوجوان سے سرزد ہوگا، اس کے برابر کا گناہ اس نوجوان کے برابر اس کے والدین کو ملے گا۔
تو اتنا بوجھ کیوں اٹھاتے ہو یار بلا وجہ؟ کیوں اپنے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہو؟ کیوں اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کرتے ہو؟ دنیاوی اعتبار سے بھی مسائل، اخروی اعتبار سے بھی مسائل۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں حکم بھی فرما رہے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ جو تمہاری اولاد میں سے ہوں، خواہ وہ بیٹے ہوں خواہ وہ بیٹی ہوں، ان کی شادی کر دو، ان کے نکاح کر دو۔ اور آگے جو بات ارشاد فرمائی ہے وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، فرمایا تمہیں اس بات کی فکر ہے نا کہ وہ اجے تو اپنے پیراں تے نہیں کھلوتا۔ سب سے بڑا مسئلہ آج کل یہی، اپنے پیراں تے نہیں، اگے محلے والوں دے پیراں تے کھلوتا ہے، اپنے پیراں تے ہی نہیں۔ ہجے نے باہر جانا ہے، جنے اندر جانا ہے، جنے وہ کمانا ہے، جنے وہ بنانا ہے، جی کوٹھی نہیں بنی ہے، جی مکان نہیں بنیا، جی گڈی نہیں لئی ہے، جی کاروبار نہیں چھٹا، جی بزنس نہیں ہے، جی جاب نہیں ہے، جی فلان نہیں ہے، عجیب عجیب بہانے۔ اچھا یہ سارے چکروں میں پڑھتے پڑھتے ہوتا کیا ہے؟ پھر بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت گارنٹی دے رہے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہیں تو تم ان کی شادی کرو، اللہ ان کو اس کی برکت سے اپنے فضل سے غنی کر دیں، شادی کی برکت سے غنی کر دیں۔ نکاح تو غنا لے کے آتا ہے، نکاح رزق لے کے آتا ہے، نکاح برکتیں لے کے آتا ہے، نکاح اللہ کی طرف سے عنایات لے کے آتا ہے۔ چاہیے تھا کہ تو تین تین چار چار کرو، تھوڑے کو ایک ہی نہیں ہوں، وہ ایک نو ہی لمکائی جاندے نے، ایک نو ہی اچھا کران گے نہیں اگلے سال نہیں، گرمیاں چ نہیں سردیاں اب بس اے مہینہ مک جائے تے اگلے اگلے نہیں تے اگلے اگلے نہیں تے پچھلے پچھلے نہیں تے اگلے، لے انج کر کر کے بابا گھر چھڑ دے۔ لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی حال ہوا، لڑکوں کے ساتھ بھی یہ بیچارے روتے رہتے ہیں کہ مولوی جی تسی انہاں نوں کہو۔ میرا ایک نوجوان دوست ہے تو مجھے وہ کہتا ہے جی میرے ابا جی نوں کہو میرا بیاہ کرو۔ میں کہ یار تو انج کر ایک جھنڈا بنوا، وہ تے رنگ برنگے قسم دے نا اپنی مرضی دے رنگ لوا کے نا تو جھنڈا تیار کرا۔ میں کہ اپنے گھر لا دے، جہاں پوچھے کہ انہیں کہ جی کواریاں دا قومی نشان جنہوں دا ویاہ نہ آیا ہوگا نا یہ انہوں دا جھنڈا۔ میں کہا میں تہاڈا چیئرمین بن جاگا۔ کہنا مولوی صاحب تہاڈا تو ہویا، میں ایک ہی ہویا نا یار۔ مطلب یہ کسی نہ کسی بہانے سے ان کو میسج دینا ہے کہ خدا کے بندو توجہ فرماؤ، اولاد بھی چاہ رہی ہے شادی ہو، ماحول بھی ہے، کما بھی رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے۔ آج کل ایک نئی مصیبت کھڑی ہوئی ہے، پہلے کہتے ہیں کمائے گا تو پھر کریں گے، جدو کمان لگ جاتا ہے پھر میاں بیوی آپس ایک دوجے نہیں ماشاء اللہ ہوں یہ دیکھو نا یہ ہی تو گھر چلن ڈیا یا بھنوں ویاہ تا تو پھر یہ ہی تو گھر چلن ڈیا یا بھنوں ویاہ تا تو پھر آپ کتوں کھاواں گے؟ سبحان اللہ، اب نئی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ پہلے کہتے تھے کما تو پھر تیرا بیاہ کریں گے، ہوں جی کمان لگ گیا تو ہوں آپس چ گٹمٹ کری جاندے نے کہ کماندا تو ہی ہے۔ کئی بیٹیاں کما رہی ہیں، کئی بیٹے کما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، گھروں میں ہوتا ہے عورتیں کام کر رہی ہیں جاتی ہیں، بعض میں ہوتا ہے بیٹے کام کر، بلا وجہ تاخیر کرتے رہتے ہیں کہ کیا ہے کہ جب یہ شادی ہوگی تو پھر تینے اپنی بیگم نہیں دینا نا، پھر سانوں تو نہیں نا، تو کیا جان بوجھ کے اس کی کمائی پہ اپنا حق باقی رکھنے کے لیے اس کی شادی میں تاخیر کرتے رہتے ہیں۔ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، میرے نوجوان دوست کا میسج آیا باہر سے، وہ بیچارے نے ایک قسم کے رونے والے انداز میں مجھے میسج بھیجا۔ اس نے کہا مولوی صاحب ہمارے والدین نے ہمیں کمانے والی مشین سمجھا ہوا ہے، ہمارے کوئی جذبات نہیں ہیں، ہمارے احساسات نہیں ہیں، وہ ہمارے بارے میں یہ سوچنا ہی گوارا نہیں کرتے کہ ان کی ہم نے مناسب جگہ پہ شادی کرنی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں انہوں کمان دو کمان دو کمان دو۔ اور میں نے خود دیکھا ہے، میں وزیر آباد میں ہوتا تھا، اللہ کے فضل سے ہر گھر کا ایک بندہ باہر، ہر گھر کے 2 بندے باہر، تو وہ کبھی کبھی مجھے اپنے آپ پہ رشک آنے لگ جاتا تھا۔ میری عمر تھی اس وقت کوئی 27-28 سال، تو کیا ہوتا تھا میں کسی کا نکاح پڑھانے جاتا، وہ نوجوان کا ماشاءاللہ، اے جی آپ کہاں سے، اے جی میرا ایڈریس لکھے، 2 ایڈریس لکھے میرے، ایک وزیر آباد کا دوسرا بیلجیم کا، لکھ دیا جی عمر کتنی ہے 38 سال۔ میں بڑا خوش ہوتا ہے کہ واہ جی واہ، اے نوجوان دی 38 سال، میرے تو اجے 28 بھی نہیں ہوئی ہے، موجاں لگ گئی ہیں بھائی، کمال ہو گئی۔ یہ مطلب ہے کہ میں تو اجے کوارا ہی لگا پھرنا۔ یہ کیا ہے بھائی، یہ 38 سال کی عمر میں شادی کا کیا مطلب؟ اب یہ 38 سال تک کون لٹکاتا رہا اسے؟ کیونکہ حضرت بیلجیم گئے ہوئے تھے، اسپین گئے ہوئے تھے، کینیڈا گئے ہوئے تھے، انگلینڈ گئے ہوئے تھے، اب وہ کمائی آ رہی تھی تو والدین کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ کمائی ہم کھائیں، اس کی بیوی نہ۔ او بھائی جو تیرے مقدر کا تجھے مل جائے گا، جو اس کی اولاد اور اس کے مقدر کا اسے کھانے دے، کیوں اس کی بددعائیں لیتے ہو؟ کیوں خام خواہ اس کی جوانی خراب کرتے ہو؟ کیوں اس کو گناہوں کی دلدل میں پھینکتے ہو؟ کیوں اسے ذلت اور رسوائی کے کنویں کے اندر دھکا دیتے ہو؟ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں ان پہ عمل کرو۔
اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ بچہ بالغ ہو جائے اس کی شادی کر دو، اس کے بعد جو بہانے تم لگاتے ہو، میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے گریبان میں جھانک کے تھوڑی سی شرم کر لینی چاہیے کہ کیا ہم زیادہ سمجھدار ہیں یا اللہ کے حبیب پیغمبر خاتم الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ علم و دانش اور فہم و فراست کے پیکر ہیں؟ کائنات کا سارا علم اور کائنات کی فہم و فراست کی انتہا ہے جناب سیدنا محمد رسول اللہ کی ذات گرامی پر، اور ہم حضور کے مشورے کے سامنے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیتے ہیں، اپنی مرضی کے فلسفے بگاڑتے ہیں۔ بہت کچھ ہے میرے پاس کہنے کے لیے، لیکن میں اختصار کی طرف لا رہا ہوں بات کو جیسے کیسے کہ ضروری باتیں بھی ہو جائیں اور بہت تفصیلات میں بھی نہ جانا پڑے۔ رشتہ دیکھنا ہے، اولاد جوان ہو گئی اس کی شادی کرو، یہ جو بیرون گئے ہوئے ہیں ان کی شادیاں کرو۔ اب کہاں کرنا ہے رشتہ اور کیا دیکھ کے کرنا ہے، غور سے سنیے گا میری بات۔ کہاں کرنا ہے، موجودہ دور کو سامنے رکھ کے بات کرنی ہے، خالی کتاب پڑھ کے نہیں کرنی، زمینی حقائق کو آنکھیں کھول کے دیکھو ذرا۔ کہاں کرنا ہے رشتہ؟ جتھے دادا جی دس گئے سی بس اتھے کرنا، نکیا ہونا جتھے مانگ ہوئی سی اتھے کرنا، صحیح ہو گیا۔ دادا جی نے ٹر جانا بھگتنا مگر والے نہیں، دادا جی ماشاءاللہ ارشاد فرما کے بلکہ وہ شادی سے پہلے ہی لگے جاتے ہیں، پر جانتے ہیں گل پا جاتے ہیں کوئی نہ کوئی شاید۔ یہ اللہ کے بندے، یہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ بیٹا آپ نے پیدا کیا، بچہ آپ کے ہاں پیدا ہوا، اب ٹھیک ہے اس کی پرورش، اس کی تربیت، اس کے معاملات میں مشورہ، اس کے اندر رائے، جتنا آپ کو اللہ نے اختیار دی یہ سارا کچھ سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ پیدا ہوتے ہی کسی کو کسی کے ساتھ جوڑ کے ہے میں ہوں کہہ چلے ہیں میں جیواں تے پواں مراں، فلانے دی شکور دی شکورا نہ ہونی ہے تے غفور دی غفورا نہ ہونی ہے، بس میں کہتا ہے ٹھیک ہو گیا بھائی۔ یہ اب نہیں چلتا بھائی، اللہ کا واسطہ ہے جانے دو غصہ۔ جب آپ نے شادی کا معاملہ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اولاد کا کنسپٹ کیا ہے، سوچ کیا ہے، اس کو کس طرح کی چاہیے۔ ایک نوجوان ہے، اس کی خواہش ہے کہ میری بیوی عالمہ ہو، حافظہ ہو، نیک ہو، آپ اس کو لیڈی ڈیانا لا دیں تباہی ہوئے گی نا۔ پھر اب اس کی یہ خواہش ہی نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ گزارا کرنا ہی نہیں چاہتا، اور ایک ہے اس کا سارا فوکس ہی اس پہ ہے کہ نہیں جی وہ انجلینا جولی ہونی چاہیے، وہ پورا جناب اس نے فوکس ہی اس پہ رکھا ہوا کہ فوٹو نہ رلدی ہوئے گی تو میں بیاہ کرانا نہیں تو نہیں کرانا۔ آپ اس کو کہیں نہیں نہیں ہم نے تو با پردہ، با وقار، حافظہ، قاریہ، عالمہ، نالمہ، پتہ نہیں کون سی آپ کے لیے ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں اس بچی کے ساتھ۔ بچے کے ساتھ تو آپ کے ساتھ جو ہونا ہے سو ہونا، یہ تو اس کی قسمت ہے، فوٹو جو لے پھرتا ہے بٹوئے چھک کے، تو اس کے ساتھ تو جو معاملہ ہے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن اس بچی کے اوپر ظلم کیوں کر رہے ہو؟ اس کا اس کے ساتھ جوڑ ہی نہیں بن رہا۔ نہیں میری خواہش ہے میں کڑی حافظہ لے کے آنی، تیری خواہش نو سر چ مارنا، پہلے یہ تو دیکھ لے جوڑ بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ نہیں کڑی آ کے منڈے نو آپ ہی صحیح کر لے گی، کڑی نہ ہوئی بیلڈنگ پلانٹ ہی ہو گیا صحیح کر لے گی، کڑی نے آ کے صحیح کرنا ہے۔ یہاں کتنے نوجوانوں کی وجہ سے بچیوں کی زندگیوں کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے، یہ کہہ کے جو بگڑے ہوئے نوابزادے اور بگڑی ہوئی اولادیں ہیں کہتے نہیں یہ تو بیاہ کر دو صحیح ہو جائے گا، وہ انہیں خاک سے ہی ہونا ہے، اس کی عادتیں اور بگڑ جاتی ہیں، وہ بیچاری جو لے کے آتے ہیں اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ لوگوں کی بچیوں کو آپ نے کھلونا سمجھا ہوا ہے، یہ آپ کے جو 12 15 20 سال کے بگاڑ کو درست کرنے کے لیے یہ معصوم بیچاری آئیں گی، یہ ٹھیک کریں گی۔ ابے سے تو سنور نہیں سکی، اماں سے تو سدھر نہیں سکی، یہ آپ کی اولاد، اور اب جناب وہ آپ کسی کی معصوم بچی لے کے آ رہے ہیں، نہیں ہے بیاہ گیا نا بس پھر ذمہ داریاں کا بوجھ پی گیا نا، پھر انہیں آپ ہی ٹھیک ہو جانا ہے۔ کیا آٹومیٹک سسٹم ہے یار، ٹھیک ہو جانا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھو اور سوچو کہ آپ کے بچے کا رجحان کیا ہے، وہ کس کیٹیگری کا بندہ ہے، اس کے لیے کوشش کر کے مناسب درجے میں اس سے ملتا جلتا رشتہ لاؤ تاکہ زندگی مناسب طریقے سے گزر سکے۔ اگلی بات یہ کہ ایک ماحول ہم نے خود سے کریٹ کیا ہے، خود بنایا ہے، آزادی دی ہے ہم نے اپنی اولادوں کو، موبائل لے کے دیے ہوئے ہیں، میک اپ کرنے کی آزادی دی ہوئی ہے شادی سے پہلے، اچھا کپڑا پہننے کے لیے دیتے ہیں، بے پردہ پھرنے کی آپ نے اچھی طرح سے ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے،
مخلوط ماحول میں لڑکے لڑکیاں ایک ہی فنکشن کے اندر میل ملاقات ہو، جناب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مل رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں. آپ نے یہ سارا کچھ خود کیا ہوا ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ آدمی ایک شیشی زہر پیئر کے بس اللہ کے فضل سے بس موت نہیں آنی چاہیے، ویسے میں تو پی رہا ہوں بس. آپ نیت فرمائیں یا نہ فرمائیں، مرنا تو ہے. جب ایک راستہ آپ متعین کریں گے، ایک کام آپ کریں گے، اس کا نتیجہ آپ نے بھگتنا ہے. یہ طے کریں پہلے دن سے. اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ کی شادی آپ ہی کی مرضی سے ہو تو پہلے دن گھر کا ماحول اس طریقے سے تعمیر کریں کہ جب شادی کا موقع آئے تو آپ کی مرضی کی کوئی اوقات بچی ہوئی ہو، تھوڑی سی آپ کی مرضی کی کوئی حیثیت ہونی چاہیے. پھر ہوگا آپ کی مرضی سے کام، پھر آپ کی سنی جائے گی، پھر آپ کی بات کو فالو کیا جائے گا. بہت ساری اولادیں آج بھی پائی جاتی ہیں جن کی اپنی کوئی خاص چوائس نہیں ہوتی، وہ اپنے والدین کے اوپر اتنا اعتماد کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اتنے سمجھدار سینسیبل ہیں، ان کو ہمارے مزاج کا پتہ ہے، بچی کی ریکوائرمنٹ کا پتہ ہے، بچے کی ضروریات کا پتہ ہے، یہ اچھے سے اچھا ہمارے حساب سے دیکھ لیں گے، خود ہی ان کو پتہ ہے انشاءاللہ. یہ صرف یہی نہیں دیکھیں گے مامے دا پتر ہے کہ پھوپھی دا پتر ہے، ملویرے کے پتریرے کی لگتا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے. یہ دیکھیں گے کہ اس بچے کا میری بچی کے ساتھ یا اس بچی کا میرے بچے کے ساتھ کوئی میل ملاپ بنتا ہے. جوڑے یہ دیکھ لیں گے، جہاں دیدہ لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، تو ایسے لوگوں پہ اعتماد اب بھی کرتے ہیں، بچے کرتے ہیں الحمدللہ. وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ امی کچھ ایسا نہیں ہے، میرے ذہن میں کوئی خاص مینشن نہیں ہے، میرے کوئی طے نہیں، آپ جہاں پسند کریں کر دیں، مجھے قبول ہے. ایسے ہوتے ہیں. اللہ پاک ایسی صالح اولادیں سب کو نصیب فرمائے. کہو آمین. اس دور میں تو نمونہ ہیں یہ لوگ، اور بڑی نعمت ہیں وہ اولادیں جو اپنے والدین پہ اس درجے کا اعتماد کرتی ہیں الحمدللہ. اس کے بعد پھر کرنا یہ ہے کہ اب اولاد کا جب آپ کے ساتھ وہ تعلق ہے، آپ اس موقع پہ اولاد کو اپنا دشمن نہ بنائیں. یہ آخری مرحلہ ہے، اس مرحلے پہ اس سے اچھا کریں تاکہ آخری امپریشن، آخری جو تاثر ہے وہ اچھا ہو کہ ہمارے ماں باپ نے بچپن سے لے کے اب تک ہمارے ساتھ اتنا اچھا کیا، تو جو آخری کام کیا وہ بھی کمال ہی کر دی. جڑی بوڑھی مینوں لیا کے دیتی نا، واہ جی واہ، ابا جی نو ساری زندگی دعاواں تے اما جی نو بھی ساری زندگی دعاواں ہیں. ایسا ہونا چاہیے نا. یہ نہیں کہ صدقہ جاریہ بنا کے جاؤ کہ وہ ہر واری نال پیو نو بھی گالاں کڈے تے نال ماں نو بھی کڈے کہ بیڑا گرک میری ماں دا ہی ہویا، وہی گئی سی تینوں لبن، وہی لیائی سی، انہیں ہی ویکھیا سی رشتہ، میرا ابا ہی کہندا سی ایتھے ہی کرنا ہے. ہاں یہ ابے ہونا دا ہی ہویا بیڑا گرک. وہ کہتی ہیں اولادیں، یہ کوئی میں کو اپنی پاس سے تو کہہ نہیں رہا، گھر گھر کی کہانی. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب اولاد کا رجحان نہیں دیکھتے، ان کی مرضی نہیں دیکھتے. تو میں نے صاف لفظوں میں عرض کیا کہ یا تو پہلے ہی گھر کا ماحول اتنا سخت بنا لو کہ اولاد اس حوالے سے سوچے ہی نہ کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ کریں گے. ان کو پتا ہے کہ جو حضرت صاحب چاہیں گے وہی ہوگا، تو بات ختم، پھر چلتا رہے گا. لیکن اگر آپ نے کچھ آزادی دی ہے، کچھ ماحول دیا ہے، کچھ ملنے جلنے کی، تو پھر اگر بچہ بچی کچھ سلیکشن کر لیتے ہیں، اس میں اگر کوئی شرعی قباحت آپ کو نظر نہ آئے. شرعی قباحت سمجھتے ہو؟ میرے پاس ایک ماں باپ آئے، والدین تھے دونوں، روئی جان آ گئے. میں کہ کیا ہوا؟ یار کڑی ساڈی جڑی ہے نا وہ ہن جد پی گئی ہے کہ اسی اتنے بیاہ کرنا فلانی جگہ منڈے نال. میں کہ پھر اسی نہیں کرنا چاہتے. میں کہ کیوں؟ بچہ شرابی ہے؟ کہتے نہیں. میں کہ زانی چور ہے؟ کہتے نہیں. کماتا نہیں ہے؟ کہتے نہیں. کماندا بھی چنگا ہے. میں کہ مراسیاں دا بال ہے؟ کہتے نہیں نہیں اچھے گھرانے کا. میں کہ پھر مسئلہ کیا ہے؟ ساڈی برادری نہیں رلتی. یہ شرعی عذر سنو ذرا، ساڈی برادری نہیں ہے نا، اسی برادری تو باہر کر دے نہیں. میں کہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، آپ کی اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں اگر آپ کا مذہب نہیں رلتا تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے، اگر کوئی اور آپ کو عذر ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ کے بندو برادری نہیں ملتی. تو یہ بیٹی نے تو دیکھا نہیں اس کو دوست بناتے ہوئے کہ برادری ملتی ہے کہ نہیں ملتی. آپ کو زیادہ فکر پڑ گئی ہے برادری ملتی ہے کہ نہیں. اب اگر دونوں کی میچنگ ہو گئی، معاملات بن گئے اور آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، دونوں اچھے انداز سے جی سکتے ہیں، بہتر لائف گزر سکتی ہے، تو بسم اللہ کر کے ان کا نکاح وہاں کر دیں. خام خواہ اپنی مرضی کو وہاں نہ گھسیڑیں. کتنے لوگوں کو میں ایسا دیکھتا ہوں کہ جو اللہ معاف فرمائے استغفر اللہ، جن کی شادیاں والدین اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور ان بچوں کی شرعی طور پہ جائز خواہش ہوتی ہے کہ میری وہاں شادی ہو جائے، ہو بھی سکتی ہے، لیکن اپنی ضد پوری کرنے کے لیے والدین نہیں کرتے. بچی اگلی جگہ بیائے جانے کے باوجود تا حیات روتی رہتی ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھ سے اچھا نہیں کیا، اور بچہ باوجود دوسری جگہ شادی ہونے کے تا حیات اپنے ماں باپ کو کوستا رہتا ہے کہ میرے ماں باپ نے اچھا نہیں کیا. تو کیا ضرورت ہے اپنے گلے مصیبت ڈالنے کی؟ تو آپ ان سے اچھا کریں یار. اگلی بات،
یہ بات تو آپ میرا خیال سمجھ ہی گئے ہوگے کہ پسند کا لحاظ کرنا ہے، یہ نہیں کہ سارا، ہاں اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہے، بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا جوڑ سلیکٹ کر لیا ہے کہ جو بنتا ہی نہیں ہے، کسی وجہ سے بلیک میل ہو رہے ہیں یا کسی وجہ سے غلط فیصلہ کر لیا ہے، کسی ایسے نوجوان بچے یا بچی کو پسند کر لیا ہے کہ جو نہ اخلاقی نہ معاشرتی کسی کھاتے میں نہیں آتا، اور لوگ اس کو کسی کھاتے میں گنتے نہیں ہیں، اور وہ واقعتاً صحیح انداز سے وہ آپ کی بچی کو یا بچے کو خوش نہیں رکھ سکتے اپنے ساتھ، وہ جوڑا بنے گا نہیں صحیح طرح سے، تو وہاں آپ سٹینڈ بھی لے سکتے ہیں اپنی مرضی کا انٹرفیئر۔ بیٹا آپ کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے، یہ تو نشہ کرتا ہے، یہ تو کماتا کچھ نہیں، یہ تو کچھ یہ فلاں ہے، اس کا تو حسب نسب اچھا نہیں ہے، اس کی تو شہرت اچھی نہیں ہے، یہ بندہ تو ٹھیک نہیں ہے، اس کی تو ریپوٹیشن اور کردار اچھا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ کو بنیاد بنتی ہیں تو آپ اپنے بچوں کو سمجھا بھی سکتے ہیں، بلکہ سختی بھی کر سکتے ہیں، کسی معاملے میں ڈانٹ بھی سکتے ہیں، ان کی مرضی کے خلاف بھی جا سکتے ہیں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن جہاں پہ کوئی واقعی عذر ہو، تو جہاں کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہاں اولاد کی پسند کو بلا وجہ اگنور کر کے اپنی مرضیاں تھوپنا، یہ اپنے گلے مصیبت ڈالنے والی بات ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنا۔ اس کے بعد دیکھنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے تو ایک ہی چیز دیکھنے کا کہا ہے، اب آپ کا مجھے پتہ نہیں آپ کیا دیکھ، آپ تو ڈگریاں بھی دیکھتے ہیں، آپ تو رنگ روپ ہی دیکھتے ہیں، معیار ہی یہ رہ گیا ہے کڑی کنج دی سونی ہے کہ نہیں۔ اب جناب صرف صورت معیار رہ گیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کو معیار بنایا ہے۔ ایک حدیث پاک میں بڑے سخت لفظ آئے ہیں، فرمایا اگر کوئی بندہ کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اس سے شادی کر کے مجھے عزت ملے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو سوائے ذلت کے کچھ نہیں ملے گا۔ حدیث پاک میں ہے یہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی عورت کا مال دیکھ کر اس نیت سے شادی کی کہ اس عورت سے شادی کر کے میں بھی امیر ہو جاؤں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا سوائے مفلسی اور غربت اور فقر کے اس کو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، بھوکا ہی مرے گا۔ اور تیسری بات حضور نے فرمائی کہ کسی کا بڑا حسب نسب، بڑے خاندان کی دیکھ کے شادی کی کہ اس کے وجہ سے میں بھی اونچا ہو جاؤں گا، حضور فرماتے ہیں پست ہو جائے گا، نیچا ہو جائے گا، اونچا نہیں ہوگا۔ اور چوتھی بات حضور نے اسی حدیث میں ارشاد فرمائی کہ جس نے محض اس نیت سے شادی کی کہ اس عورت سے شادی کر کے میری زندگی کے اندر حفاظت آئے گی، میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروں گا، میں اپنے اعمال کو جائز درجے میں ٹھیک طریقے سے کر پاؤں گا، میں اس سے ایک اسلامی اور شرعی اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ایک رشتہ قائم کروں گا، جس نے اپنے فرج اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی نیت سے شادی کی، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دونوں کو مبارک۔ ایک تو یہ ہے نا کہ میری شادی ہو تو آپ مبارک دیں، آپ کی شادی ہو تو میں مبارک دوں، کتنا خوش نصیب ہے وہ جوڑا جس کو حضور مبارک دے رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں دونوں کو مبارک ہو، یہ دونوں لڑکی اور لڑکے کے لیے باعث برکت بنے گا یہ نکاح، مرد کے لیے بھی برکت والا ہو جائے گا، عورت کے لیے بھی برکت والا ہو جائے گا۔ دیکھا کیا ہے؟ نہ رنگ نہ روپ نہ مال نہ دولت نہ حسب نہ نسب، کیا ہے؟ دین کو بنیاد بنایا ہے، صرف اور صرف شرعی تقاضوں کو دیکھ۔ تو اللہ کے نبی کی ایک واضح حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جب تم رشتہ دیکھو تو دین دیکھو، سب سے پہلے دین دیکھو، باقی چیزیں دیکھنے کی اجازت ہے کہ آپ اس کا آمدن کا دیکھ لو، تھوڑا سا آپ اس کا حسب نسب دیکھ لو، شرافت کا دیکھ لو، یہ ساری چیزیں اگلے درجے میں، سب سے پہلے اس کا دین دیکھو۔ اور ہمارے ہاں سب سے پہلے کیا، سب سے آخر میں بھی دین نہیں دیکھا جاتا۔ ایسے ایسے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں، اچھے مالدار گھرانوں کے، فیکٹری ہے، بزنس ہے، بڑا کاروبار ہے، آگے ہمارے پاس رو رہے ہوتے ہیں قاری صاحب کچھ تویز دے دو، کچھ وظیفہ داس دو۔ کیا ہوا؟ شادی نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ قاری صاحب یہ داڑھی رکھی ہوئی ہے نا، تو کتنی جگہ پہ رشتہ ہوا تو جواب ہو جاتا ہے کہتے منڈے نے داڑھی رکھی ہوئی۔ میں نے کہا یار آپ ان کو جواب دینے کی مہلت ہی کیوں دیتے ہو؟ آپ پہلے ہی ان کو جواب کیوں نہیں دیتے کہ اگر تمہیں سنت قبول نہیں ہے تو مجھے تم قبول نہیں، اگر تمہیں رسول اللہ والا چہرہ قبول نہیں، اگر پیغمبر کی سنت تمہیں قبول نہیں ہے تو میری طرف سے تم ریجیکٹ ہو جاؤ، نکلو یہاں سے۔ ایسے کو تو پہلے ہی چھٹی کرا دینی چاہیے۔ اگر بیٹی پردہ کرتی ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں جی ہمارے گھر میں نہیں چلتا، تو ان کو کہا اگر تمہارے گھر میں حضور کی شریعت نہیں چلتی تو جاؤ، نکلو یہاں سے، ہمارے لیے تم ایکسیپٹیبل لوگ نہیں ہو، ہم تمہیں قبول نہیں کر سکتے۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کی کبریائی کی قسم، اب تھوڑی سی غیرت کا مظاہرہ کر کے محض اللہ کے نبی کی سنت کی محبت میں اور شریعت کی محبت میں کبھی کسی کو ریجیکٹ کر کے تو دیکھو، پھر اللہ دیکھیں آپ کے لیے رحمت کے کیسے دروازے کھول، کس طرح سے آپ کو ایسے ایسے رشتے دیتے ہیں کہ زمانہ اس کے اوپر رش کرتا ہوا نظر آئے گا۔
وہی لوگ جو یہ کہہ کے جائیں گے کہ داڑھی رکھی ایسی نہیں کرنا، وہ بعد میں انگلیاں دانتوں میں لے لے کے پچھتائیں گے کہ یہ ہم نے کیا غلط فیصلہ کر لیا۔ آپ کسی کو محض اس بنیاد پہ، دنیا داری کی بنیاد پہ۔ اور میں آپ کو ایک جملہ کہنے لگا ہوں بڑا قیمتی، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل، میری ساری تقریر ایک طرف اور یہ جملہ الہامی جملہ۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں باوضو، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میں بالکل تیاری فائنل کر کے مسجد میں آنے والا تھا، تو ابھی چند لمحے تھے تقریر شروع کرنے میں، چند منٹ تھے، تو اللہ نے یہ میرے دماغ میں ڈالا، اور عجیب جملہ کہ اس سے پہلے نہ کبھی سنا، نہ کبھی پڑھا، نہ کبھی خیال میں آیا، نہ دماغ میں سوچ رہا تھا یہ بیان کرنا ہے، یہ بیان کرنا ہے، یہ بیان کرنا ہے، تو سوچ رہا تھا کہ جب رشتہ کرنا ہے تو کیا دیکھنا ہے، تو خیال آیا کہ حضور نے کیا دیکھا تھا، تو اللہ نے ایک عجیب بات میرے دماغ میں ڈالی ہے۔ میرے اللہ کی مہربانی پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس پہ میری اجارہ داری اور کوئی کمال نہیں ہے۔ عجیب بات ڈالی ہے میرے رب نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کا رشتہ کیا ہے نا، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کا، تو یہ نہیں دیکھا کہ کما کے کتنا لاتا ہے، یہ دیکھا ہے کہ خرچ کتنا کرتا ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دو، کس سے رشتہ کیا تھا حضرت سیدہ رقیہ اور ام کلثوم کا نام کیا ہے ان کا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ آمدن کتنی ہے، کماتا کتنا ہے، مال کتنا ہے، لے کے کتنا آتا ہے، بلکہ یہ دیکھا تھا کہ دے کے کتنا آتا ہے، دل کتنا بڑا ہے، خرچ کرنے والا ہے کہ نہیں۔ تو تم بھی ذرا اس نہج پہ دیکھ کے دیکھو نا، اپنی اولاد کا جب رشتہ کرو نا تو دیکھو کہ دل کتنا ہے، یہ نہ دیکھو کہ بل کتنا ہے، یہ نہ دیکھو کہ تنخواہ کتنی ہے، یہ نہ دیکھو کہ مال کتنا ہے، یہ دیکھو کہ حوصلہ کتنا ہے خرچ کرنے کا۔ اگر خرچ کرنے کا حوصلہ ہے پھر تنخواہ 10,000 بھی ہے تو چلے گا، اگر خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے پھر تنخواہ 5 لاکھ بھی ہے، مہینے کا 10 لاکھ بھی کماتا ہے، تو یہ لکھ لو کہ اسٹامپ پیپر پہ کہ تیری بیٹی روٹی چٹنی سے ہی کھائے گی، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ یہ دماغ کی خرابی ذہن سے نکال دو کہ پیسہ اور دولت دیکھ کے رشتہ کرو گے اور سکھی رہو گے، میرے پیغمبر نے ایسا نہیں سکھایا، دین دیکھ کے کرو گے تو سکھی رہو گے۔ تو حضرت عثمان کی معاشرت پر حضور نے اعتماد کیا، ان کے غنا پر اعتماد کیا کہ یہ بندہ غیروں کو اتنا دیتا ہے، گھر والوں کو کتنا دے گا، یہ باہر والوں پہ اتنا خرچ کرتا ہے تو گھر والوں پہ کتنا خرچ کرے گا۔ اس سے کبھی محلے والوں کو شکوہ نہیں ہوا تو اس کو اپنے گھر والوں کو شکوہ کرنے کا موقع کیسے دے سکتا ہے؟ یہ دیکھ کے رشتہ کیا کرو، یہ ہے خوبی اور کمال۔ تو میرے دوستو، رحمت دو عالم فخر المرسلین و خاتم الانبیاء کی تعلیمات ہمیں سکھا رہی ہیں کہ جلدی شادی کرو اور پھر سادگی سے شادی کرو۔ کیا کرو؟ میں نے عرض کیا نا، بہت ساری باتیں کہنے کی اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، وائنڈ اپ کرتا ہوں بس، کہ سادگی سے شادی کرو۔ یار دیکھو، ایک ہے میرا اور آپ کا فلسفہ، اے میرا بس ہے ایک کوئی پتر ہے، میں ساریاں ریجاں اتنے لانی ہیں، اے میری تھی یہ میں دھوم دھام نہ کرنا ہے، اے فلانا ہے، میں یہ آپ کے یار سوچیں۔ اللہ کے حبیب کا ایک بتایا ہوا فارمولہ، حضور نے فرمایا جتنا سادگی سے شادی کرو گے، جس نکاح پہ جتنا خرچہ کم ہوگا اتنی اس میں برکت زیادہ ہوگی۔ بس یہ پلڑے ہیں نا دو ترازو کے، ایک پلڑے میں خرچہ، ایک پلڑے میں برکت۔ حضور بتا گئے ہیں کہ جتنا خرچہ کم اتنی برکت زیادہ۔ اب آپ خود ہی دیکھ لو کیا کرنا ہے۔ اور ہمارے ہاں قرض اٹھائے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر سے خرچے کیے جاتے ہیں، خرچہ خود بڑھاتے ہو۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان بتا رہا ہے جتنا خرچہ بڑھاؤ گے اتنا برکت کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو خود اپنے ہاں مسئلہ کھڑا کرتے ہو، برکتوں میں کمی کرتے ہو۔ کوئی کام کبھی حضور کی سنت کے مطابق کر کے دیکھو، تمہیں پتہ چلے اس میں برکت کتنی ہوتی ہے۔ نکاح کو سادگی سے کرو۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا 2 کام تو تم کر سکتے ہو، یہ وہاں باقی سارا کچھ کر لیتے ہو۔ میرے یار نے یار میں انہوں بلانا، مجھے نہیں پتا، یہاں تو بغیر میں برات نال ہی نہیں جانا، جی یہ نہ آئے تو میں نہیں، یہ نہیں جداں دھولن انہوں نے لے کے آنی، سوری دینا ہوں تے عجیب ضد پھڑی ہوں بیاہ والے دن۔ وہ گھر والے بےچارے پٹ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ذرا حساب کا مینج کیا، نہیں میرے 40 میرے یار نے، 50 میرے دوست نے، فلانی جگہ میرے فیکٹری والے بھی، میرے وہ والے بھی میرے۔ عجیب تماشا ہے یار، وہ خدا کے بندے آپ کو کیا پنگا پڑا ہوا ہے، جانے دو گسا۔ لیکن کیا ہے اس وقت اپنی ساری منا لیتے ہیں۔ تو میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ جہاں اتنے پنگے کر لیتے ہو، اپنی من مرضیاں، یہ پکانا ہے، یہ کھلانا ہے، یہ لانا ہے، اس گاڑی میں جانا ہے، اس میں اتارنا ہے، اس میں یہ کرنا ہے، اپنی ساری من مرضیاں کر لیتے ہو، تو 2 کام نہیں کر سکتے۔ 2 کام اوکھے جے نا، ویسے آسان نہیں ہے۔ ایک کام بہت آسان ہے، دوسرا ذرا مشکل ہے، ذرا نہیں بلکہ کافی مشکل ہے۔
لیکن دیکھنے کو مشکل ہے، حقیقت میں بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اس کی برکت بڑی ہے، لذت بڑی ہے، مزہ بڑا ہے اس میں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ضدے پہ آ جاؤ۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا این شادی کے موقع پہ جو ہوئے گی ویکھی جائے گی، کوئی برات نہیں واپس جائے گی، کوئی قیامت نہیں آئے گی، میں اس چیز کی گارنٹی دوں۔ ضد پڑ جاؤ کہ جو مرضی ہو نکاح مسجد میں ہوگا، نکاح مسجد میں ہوگا، قریب مسجد ہے مجھے وہاں لے جاؤ مول صاحب، وہاں جائیں گے، وہاں جا کے نکاح ہوگا، جو مرضی ہو جائے میں نے نکاح مسجد میں پڑھوانا ہے۔ اتنا کام تو کر سکتے ہو یار، میرے محبوب کی سنت ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں، خیر ہی خیر۔ سلام کرنا آ جاندے نے مسیتے، جیدا کوئی سر نہ کو پیر، مسیت کھولو جی سلام کرنا سی، ہمیں سلام دے، عجیب عجیب کارنامے نے یار کہ تو کٹ لے سلام۔ مولوی صاحب بھی چھیتی تے نہیں کھول دیں کیونکہ مٹھائی کا ڈبا نال لے کے آئے، ہاں جی ہاں جی ہاں، وہ ایک کہندا میں کھولنا، دوجا کہندا نہیں میں کھولنا، کیوں مٹھائی کا ڈبا وصول کرنا نا، تو پھر بعد لاڑی پین کہ وہ کہے خادم صاحب کہن میرا، مولوی صاحب کہن نہیں میرا، میں سلام کرایا سی یار، تو تھوڑا کرایا سی، اندروں تو کنڈی میں ہی کھولی سی، کہے نہیں باہروں میں کھولی سی، ٹھیک ہو گیا بھی۔ وہ جس کا شریعت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے وہ سلام کے چکر میں سارا جہان تیار ہوتا ہے، اور جو اللہ کے نبی کی سنت اور شریعت کا حصہ ہے کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، اس کا ہمیں خیال ہی نہیں۔ چند قدم پہ مسجد ہوتی ہے، ہم دھوم دھام، یہ ہمارے گراؤنڈ میں سامنے لوگ نکاح اور شادیاں کرتے تھے، اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ یہ یہاں سے ایک دروازہ کراس کرنا ہے، بس یہاں آ کے نکاح پڑھوا لو یار، اللہ کے نبی کی سنت پوری ہو جائے گی۔ پتہ ہے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان میں ہے کہ جو اس دور میں میری سنت کو زندہ کرتا ہے جبکہ لوگ میری سنت کو چھوڑ چکے ہوں، اسے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صرف ایک دروازہ کراس کرنے پہ آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے، اور آپ اتنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یار، قسمت کی بات ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو۔ تو یہ چیزیں ہیں عمل کرنے کی اور سمجھنے کی۔ سادگی سے شادی کرو، اور نوجوان اس بات پہ اڑ جائیں کہ نکاح مسجد میں کریں گے، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی آپ کو اللہ۔ اور دوسرا یار ایک مہربانی کرو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت لفظ فرمائے ہیں، جو بندہ طلب کر کے کسی سے کچھ لیتا ہے جہیز میں، اس کے لیے بڑے سخت الفاظ ہیں اللہ کے نبی کے، اس لیے اس وبال سے، اس مصیبت سے بچو۔ یہ جو جہیز والی لعنت ہے نا، اس کو اپنے گلے سے اتار کے پھینکو۔ کچھ نوجوان تو ہوں معاشرے کے جو یہ ہمت کر کے میدان میں آئے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، شادی کرنی تب ہے اگر یہ بچی خالی آئے گی، تو سامان لے کے آئے گی تو میں نے نہیں کرنا۔ تھوڑا سا سٹینڈ لے کے دیکھو یار، وہ آپ کو کتنی راحتیں ملیں گی، کتنی برکتیں ملیں گی، کتنی عزتیں ملیں گی۔ آپ اس بچی کے سامان سے کوئی امیر نہیں ہو جاؤ گے، اس کے ساتھ آپ کوئی دولت مند نہیں بن جاؤ گے، بلکہ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے سخت الفاظ ارشاد فرمایا کسی مرد کے نامرد ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ جہیز لے۔ وہ کہلاتا اپنے آپ کو مرد ہے، شناختی کارڈ میں اسے مرد ہی لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی مردانگی کے خلاف ہے کہ وہ پہلی رات ہی عملی طور پر اپنی بیوی کو یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں تو اتنا یتیم مسکین ہوں کہ جس بیڈ پہ تجھے سلانا تھا وہ بھی خود نہیں بنا سکا، وہ بھی توں لے آنا ہے تو میں تینوں نال سنا، جس برتن میں گلاس میں پانی پینا ہے میں تو اتنا مسکین ہے، یتیم ہے، بین الاقوامی، میں تو گلاس بھی نہیں خرید سکتا، بھانڈیاں دا سیٹ نال ہی لے کے آئی، جس میں تجھے چاول کھلانے ہیں اور جس چمچ سے کھلانے میں تو وہ چمچ بھی نہیں تجھے دے سکتا، وہ بھی تو ہی لے کے آنا ہے، تو پھر نال جوتیاں بھی لے کے آندی۔ وہ کہندی ہاں سارا کچھ لین دا اینڈ تے پھر یہی رہ گیا۔ جگر مراد آبادی مرحوم کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو دنیا جہان کا سامان دیا اور اپنا گھر بیچ کے دے دیا، اپنا گھر بیچا اور سامان دے دیا۔ تو وہ جب وہ شادی ہو گئی نا، تو اس کی بیٹی کو کسی نے تانا دیتے ہوئے کہا کہ جا نہیں، تیرے گھر نو بسان لی تیرے پیو نے اپنا گھر جاڑ چھڑے۔ اس نے بیچاری نازک مزاج تھی، دل پہ لے گئی یہ بات، تو بیمار ہو کے تھوڑے عرصے میں فوت ہو گئی۔ جب فوت ہوئی نا تو جگر مراد آبادی اس کے جنازے پہ گئے تو ایک شعر کہا، شعر تو مجھے اس ٹائم نہیں آتا لیکن اس کا مفہوم ذہن میں ہے۔ اس نے کہا کہ اے لخت جگر، تجھے ہم نے سب کچھ تو دے دیا لیکن افسوس کہ جہیز میں کفن دینا بھول گئے تھے، یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کفن بھی دینا پڑے گا۔ تو اب دنیا جہان کی چیزیں دے دو، کمی پھر رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس پنگے میں مت پڑو، نوجوانوں کو چاہیے وہ خود سے اپنی ضروریات کا انتظام کریں، گھر آپ کا ہے، سامان آپ نے کرنا ہے، انتظام آپ نے کرنا ہے۔ اتوں آ جاندے نے پھر ماشاءاللہ چیمپئن عقل مندی دے وچ، مولوی بھی لچ تلن تو باز نہیں آتے نا، نہیں نہیں کاری جی کداں دیاں گلاں کردے ہو لو، مولوی صاحب تسی نہیں کتاباں پڑھیاں،
حضرت فاطمہ نو حضور نے جہیز دیتا سی؟ اچھا وہ جہیز سی؟ ہاں جی حضرت فاطمہ نے دیتا سی۔ میں کہا پہلا سوال تو حضرت علامہ فہامہ اتنی بڑی پگڑی والے صاحب آپ سے یہ ہے، جبہ تو آپ نے بڑا پہن لیا ماشاءاللہ کہیں سے دھار لے کے، لیکن پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو جو جہیز دیا تھا وہ تو تجھے یاد ہے، حضرت رقیہ کو جو دیا تھا وہ کیا تھا ذرا تفصیل بتانا، حضرت زینب کو جو دیا تھا وہ بتانا، حضور نے تیاں نہیں سی ہو، حضرت ام کلثوم کو یہ دیا تھا ذرا اس کی تفصیل بتانا۔ مولوی نو بھجن نو راہ نہیں لبنی، کون سا جہیز دیا تھا؟ رہی بات سیدہ فاطمہ کو جو دیا تھا، میں نے کہا تو بھی دے اپنی بیٹی کو، لیکن پہلا پتر پالنا انج جنج حضور نے حضرت علی نو پالیا، وڈا تو شہزادہ کتے ٹکدا نہیں، بڑے محقق عالم بنیں گے کہ ہمیں بہت پتہ ہے۔ کیا پتہ ہے تمہیں؟ حضور نے اپنی بیٹی کو نہیں دیا، بیٹے کو دیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ حضور کے گھر پرورش پائی ہے، حضور نے سارا خرچ اٹھایا، حضور نے ان کے انتظامات کیے ہیں، حضور علیہ السلام نے سارا کچھ کرنا تھا، تو بیٹا بھی حضور کا ہی ہے، بیٹی بھی حضور کی ہے، تو وہ چچا زاد بھائی ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ بھی، آپ کو تو بعد میں 2 دن گھر رکھنا، دماد موت پڑ جاتی ہے، چاہے جائے کہ آپ 20 سال اس کو پہلے گھر میں پالیں پھر اس کو اپنی بیٹی دیں، تو آپ کو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، پتہ لگ جائے گا جہیز کہیں دے دے۔ بڑا شوق ہے جناب دلیلیں پیش کرنے کا، کوئی جہیز وہیز نہیں ہے۔ مناسب انداز میں اگر کوئی تحفتاً گفٹ کے طور پہ ساری زندگی لوگ اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں تو نو پرابلم، لیکن مانگ کے لینا، طلب کرنا، رسمیں پوری کرنا، رواج پورے کرنا، یہ انتہائی غیر شرعی اور غیر اخلاقی اور غیر انسانی حرکت ہے، اسے جان چھڑانی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس اسی پہ گزارا کر لو یار، بہت سارا کچھ کہنے کے لیے ہے، بس اتنا کہوں گا کہ شادیوں میں جلدی کرنی چاہیے، والدین کو اچھا رشتہ تلاش کرنا چاہیے، مناسب اور شریف اور دیندار دیکھنا چاہیے، خالی حسن و جمال پہ مت بڑا کرو، یہ فانی چیزیں ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جو رشتہ کرتے ہیں اس کے معاملے میں بہت ساری اعلیٰ قسم کی خوبیاں جب آپ کو اللہ عطا فرماتے ہیں تو ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا سا حوصلہ بھی پیدا کریں۔ حوصلہ کس چیز کا؟ یہ جو میں نے عرض کیا ہے، جہیز نہ لینے کا حوصلہ۔ اس کے بعد ولیمہ، حضور علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں بڑے سخت الفاظ، حضور نے فرمایا شر الطعام، کیا لفظ ہے؟ شر الطعام، حضور نے فرمایا اس روئے زمین پہ آسمان کے نیچے سب سے بدترین کھانا، سب سے بدترین دعوت وہ ہے جس میں اغنیاء کو بلایا گیا ہو، امراء کو بلایا گیا ہو، اور یترک لہ الفقراء، اور فقراء اور غریبوں کو اس میں نہ بلایا گیا ہو۔ ایسے ولیمے سے بری دعوت دنیا میں کوئی نہیں، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ جانے دیتے ہو تم غریبوں کو قریب؟ مکس لوگ بلاتے ہو؟ نہیں، وہ نہیں انہوں نہ بلائیں یار، وہ اتنے آ گیا ہمیں سارا ماحول خراب کرے گا، اتنے بڑیاں جناب کمپنیاں دے مالک آئے ہونے نے، انہوں کتنے پاواں گے آپ، رہنے دے تو کارڈ بھیجن رہن دے، چھڈ پڑے انہوں نے فون کری، سگے رشتے دار ہیں، قریبی لوگ ہیں، غریب سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضور شر الطعام قرار دے رہے ہیں۔ اس لیے شریعت کے موافق شادیاں کرو، خیر بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی، گھر کے ماحول میں اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی آئیں گی۔ لو جی آخری جملہ بڑا مزیدار قسم کا سن لو، ٹک ٹاک بھی بنانا پہ ہی جاتا نا بندے نے، تو بنا لیا جا کے، چلو یہ ہی بنا لیا ہے۔ ایک جملہ، یہ جو رشتے دیکھنے جاتی ہیں نا امیاں ابے ماشاءاللہ، اور پھر دیکھ کے اے کڑی دا قد نکا ہے، اے کڑی سونی نہیں، یہ رنگ انج، یہ اکھ انج سی، اے نا تھوڑی جی انج کر کے انج تے انج۔ ان کو ایک مشورہ دینے لگا ہوں کہ جب لڑکی دیکھنے جایا کریں نا تو مہربانی کر کے اپنا پتر بھی ویکھ جایا کرو غور نہ، تھوڑا جا سمجھ آئی ہو؟ ہاں، جدو کسی دی دھی ویکھن جاؤ نا تے اپنے صاحب نو کہو ذرا منہ دھو کے ذرا سامنے آئی نا پتر، تے غور نہ ایک باری انہوں بھی ویکھ لیا کرو کہ کنی کوکات دا مالک ہے، پھر اس تو بعد جا کے جڑے نقص کڈنے نے کڈ لیا جائے۔ پہلے اے جڑا کیم خواب دا صاحبزادہ ہے نا ماشاءاللہ شہزادہ چارلس، اینوں بھی ویکھ لیا کرو، اپنے اوقات کوئی نہیں ہوندی، آپ 7ویں پڑھیا نہیں تو انہوں نے جا کے بی اے دیاں ڈگریاں چیک ہو رہی ہوں، کڑی نے سائنس نال بی اے کیتا، نمبر پورے آئے سی، کنے آئے سی، ایم اے کیتا، کیے کیتا، لے وہ عقل موت ہے۔ تمیز نہ شرم نہ حیا، لوگوں کی بچیوں کو ریجیکٹ کرتے ہوئے، ان کے دل توڑتے ہوئے، ان کو تکلیف دیتے ہوئے، ان کو اذیت دیتے ہوئے، آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ یہ بھگتنا بھی ہے، اس وبال کا جواب بھی دینا ہے، اس کا حساب بھی دینا ہے۔ تو صاحب ایک جملے میں نے کہہ دیا، میرا خیال بہت لمبی چوڑی کہانی سنانے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، کہ جب بیٹی دیکھنے جاؤ نا کسی کی تو اپنا بیٹا دیکھ کے جایا کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔